اگر آپ سے کہا جائے کہ ان چابیوں میں سے ایک چابی سونے سے بڑے خزانے کی ہے تو کیا آپ ان میں سے ایک کو اندازہ لگا کر منتخب کریں گے یا پھر آپ تمام چابیاں ہی لینا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ تو تمام چابیاں ہی لینا چاہیں گے۔ بالکل اسی طرح رمضان کی آخری 10 راتوں کی بھی یہی سچویشن ہے۔ بس آپ ان سب ہی کو لے لیجئے اور ان سب سے خوب بھرپور فائدہ اٹھا لیجئے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2024 ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کا خود تو بہت زیادہ دل کرتا ہے عبادات کرنے کا، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ مسجد بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ عبادت بھی کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو گھر میں جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، یا اگر آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے تو وہ لوگ سو رہے ہیں، تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ خود تو جا رہے ہیں، آپ خود تو عبادت کر رہے ہیں، آپ خود تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے ان کو بھی کرنا ہے۔ نبی کریم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جائیں، ضرور جائیں مسجد، لیکن گھر میں رہ کر بھی عبادت کریں تاکہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے گھر والے جو ہیں ان میں بھی جوش پیدا ہو اور وہ بھی عبادت کریں۔ اسی طرح بہت ساری سسٹرز ایسی بھی ہیں کہ جیسے یہ لاسٹ عشرہ چل رہا ہے اور انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے، سحری سے 1 آور پہلے اور فجر کی نماز کے بعد والا جو ٹائم ہے، آپ نے اس میں خوب کثرت کے ساتھ جو ہے نا دعا پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ ذکر اذکار کرنا ہے، آپ کی زبان پاک ہے، آپ کر سکتی ہیں ان سب چیزوں کو۔ آپ نے صبح شام کے اذکار بالکل بھی نہیں چھوڑنے، ان کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ویسے ہی جیسے آپ سحری میں سب بیٹھتے ہیں، افطاری میں سب بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے زیادہ۔ اور یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت زبردست ہے۔ طاق راتوں میں آپ کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں پڑھ سکتی، آپ اسی کو پڑھی جائیں۔ آپ لیٹی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے پڑھیں، اٹھی ہیں، بیٹھی ہیں، جیسی بھی ہیں، آپ اس دعا کو، وضو ہے آپ کا یا نہیں ہے، اسے آپ پڑھتی ہی رہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے ہم لوگوں کے لیے طاق راتوں میں۔ آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف کر دیں۔